إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم فی هذا اللقاء المبارک. اب تمام حضرات کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے. آج ہم کچھ انوکھا کرنے جا رہے ہیں، کچھ الگ سا کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں، میرے پاس بہت سارے اقلام ہیں، بہت سارے پینس ہیں. اب ہم نے آج ان کو گننا ہے. ہم بولتے ہیں ایک قلم، دو قلمیں، تین قلمیں، چار قلمیں. اردو میں تو ہم اچھے سے بول پاتے ہیں. انگلش میں 1 پین، 2 پینس، 3 پینس، 4 پینس. لیکن عربی میں کیا بولیں گے؟ ہم نے یاد رکھا ہے آج تک قلمن، پھر رکھا ہے یاد اقلام، پین، بہت سارے پین، 2 سے زیادہ. لیکن اگر ہم نے بولنا ہے 3 قلمیں تو کیسے بولیں گے؟ 4 قلمیں تو کیسے بولیں گے؟ اسی طرح کتابیں ہیں ہمارے پاس. ہم بولتے ہیں 1 کتاب، 2 کتابیں، 3 کتابیں، تو عربی میں کیسے بولیں؟ یہ سیکھنے کے لیے آج کا لیسن ہمارے پاس ہے اور اس کا ٹائٹل ہے العدد والمعدود. العدد نمبرز کو بولتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ان کو بولتے ہیں العدد نمبرز. اور معدود بولتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم گنتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہم کہیں گے 3 پینز، تو 3 جو ہے یہ عدد ہے اور پینز یہ معدود ہے. اگر ہم بولیں گے 3 بکس تو 3 عدد ہے اور بکس یہ معدود ہے. جس چیز کو ہم گنتے ہیں اس کو بولتے ہیں معدود. معدود. تو آئیے آج کا درس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ الرحمن سیکھیں گے کہ عربی زبان میں ہم کیسی چیزوں کو گنتے ہیں. لکھا ہے الدرس السادس عشر، لیسن نمبر 16، العدد والمعدود. اقرأ ما یلی، جو نیچے دیا گیا ہے اس کو پڑھیے. لکھا ہے پھر مسلمۃ واحدۃ، مسلمۃ ایک مسلمان خاتون، واحدۃ ایک، مسلمتان اثنتان 2 مسلمان خواتین، ثلاث مسلمات 3 مسلمان خواتین، 4 مسلمات 4 مسلم خواتین، 5 مسلمات 5 مسلم خواتین. اسی طرح کر کے 6 مسلمات 6 مسلم خواتین، 7 مسلمات 7 مسلم خواتین، 8 مسلمات 8 مسلم خواتین، 9 مسلمات 9 مسلم خواتین، 10 مسلمات 10 مسلم خواتین. تو اس طرح کر کے یہاں پہ آپ نے ایک دیکھا، اس میں تھا جو معدود تھا وہ کون سا تھا؟ مسلمہ یعنی فیمیل. ہم نے کہا تھا مسلمتن، مسلمتان یا مسلمات، یہ سب کے سب مؤنث کی صیغے ہیں. تو اس میں جو عدد ہے وہ تو 1 سے 10 تک تھا، لیکن جو معدود تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک مؤنث اسم تھا. اب ہم دیکھیں گے اس سائڈ، کتاب کی دوسری سائڈ پہ جو معدود ہے وہ اب مسلمان ہے یعنی مذکر ہے. ہم بولتے ہیں مسلم واحد ایک مسلمان، مسلمان اثنان 2 مسلمان. اسی طرح ثلاثۃ مسلمین 3 مسلمان، 4 مسلمین 4 مسلمان، 5 مسلمین 5 مسلمان، 6 مسلمین 6 مسلمان، 7 مسلمین 7 مسلمان، 8 مسلمین 8 مسلمان، 9 مسلمین 9 مسلمان، 10 مسلمین 10 مسلمان. تو دونوں کو پہ آپ جب غور کریں گے، جو ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی اس میں مسلمتن یا مسلمات جو معدود تھا، اور جب ہم نے دوسری لائن پڑھی اس میں مسلمون یا مسلمین جو ہے وہ معدود تھا. دونوں میں کیا فرق ہے آپ دیکھیں گے تو آپ گنتی میں فرق پائیں گے. جو عدد ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیفرنٹ ہے. پہلے والے میں آپ نے دیکھا واحدتن، دوسرے میں دیکھا واحدن. پہلے میں دیکھا اسنان، دوسرے میں دیکھا اسنتان.
پہلے میں دیکھا سلاسو، دوسرے میں دیکھا سلاستو، اربعو اربعتو، خمسو خمستو، ستو ستتو، سبعو سبعتو، ثمانی ثمانیتو، تسعو تسعتو، اسی طرح کر کے عشرو اور عشرتو۔ یہ جو فرق ہے، جو عدد میں فرق آ رہی ہے کہ کبھی عدد کے لاسٹ میں گولتا ہے جو کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کی۔ ہم کہتے ہیں سلاستو جو ہے یہ مؤنث ہے اور سلاسو یہ مذکر ہے، اربعتو مؤنث ہے، اربعو مذکر ہے، تو لاسٹ میں جب گولتا ہوتا ہے وہ مؤنث کی نشانی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک جگہ مذکر استعمال کیا تو دوسری جگہ مؤنث استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ چیز جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم معدود بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم گنیں گے ان چیزوں کو، مثال اگر ہم قلم گن رہے ہیں، جب ہم ایک کہتے ہیں اگر یہ قلم مذکر ہے تو عدد بھی مذکر آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دو گنتے ہیں اگر یہ قلم مذکر ہے تو ہم اس کے لیے جو عدد استعمال کرتے ہیں وہ بھی مذکر ہی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی مؤنث چیز کو گنیں گے، مثال بورڈ ہے، صبورتن مؤنث ہے، اگر ہم اس کو گنیں گے تو ہم بولیں گے صبورتن واحدتن، کیونکہ صبورتن مؤنث ہے۔ جب ہم کہیں گے صبورتانی تو ہم بولیں گے اثنتانی، یہ بھی ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ تو ایک اور دو کا جب معاملہ ہو تب عدد اور معدود جنس میں موافقت رکھتے ہیں۔ اگر معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر، جب معدود مؤنث ہو تو عدد بھی مؤنث، لیکن کب سے کب تک؟ 1 and 2۔ اس کے بعد جب 3 سے سٹارٹ کریں گے till 10 10 تک، اس وقت اپوزٹ آتا ہے۔ ہم بولیں گے مثال کے طور پر ہم بولیں گے ثلاث مسلمات، مسلمات مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث، لیکن عدد ہم بولتے ہیں ثلاث مذکر۔ اسی طرح ہم بولیں گے مسجد مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر، ہم بولیں گے ثلاثۃ مساجد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکے اولاد مذکر ہیں کہ مؤنث؟ مذکر، تو ہم بولیں گے ثلاثۃ اولاد، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر جو معدود ہیں جس کو ہم گن رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے 3 سے 10 تک تو عدد جو آئے گا وہ اس کے اپوزٹ آئے گا۔ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر، اپوزٹ آتا ہے، عکس آتا ہے 3 سے 10 تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا مثال انہوں نے کہا تھا ثلاث مسلمات، 3 مسلم خواتین، ثلاث مذکر اور مسلمات مؤنث، لیکن پھر جب اس نے بولنا تھا 3 مسلمان لڑکے تو اس نے بولا ثلاثۃ مسلمین، یعنی مذکر کے ساتھ جو عدد آئے گا وہ مؤنث آئے گا اور مؤنث کے ساتھ جو عدد آئے گا وہ مذکر آئے گا، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ 3 سے 10 تک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے نیچے لاحظ ما یلی واحد الى اثنين من واحد الى اثنين العدد والمعدود يوافقان في التذکیر والتأنیث، 1 سے لے کے 2 تک عدد اور معدود موافقت کرتے ہیں تذکیر و تانیث میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ تو لکھا ہے مسلمۃ واحدۃ، مسلم واحد، مسلمان اثنان، مسلمتان اثنتان، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا غور کریں گے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ لکھا ہے من 3 الى 10، 3 سے لے کے 10 تک کیا ہوتا ہے؟ العدد والمعدود یخالفان فی التذکیر والتأنیث، عدد اور معدود آپس میں مخالفت کرتے ہیں کس میں؟ تذکیر و تانیث میں، مذکر اور مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ثلاثۃ مسلمین، ثلاثۃ مؤنث، مسلمین مذکر، اور ثلاث مسلمات، ثلاث مذکر اور مسلمات مؤنث۔ اس کے بعد اس پہ بھی آپ تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے اقرأ ما یلی ثم اکمل الفراغ، املأ الفراغ، آپ پڑھیے جو نیچے دیا گیا ہے اس کے بعد خالی جگہ کو پر کریں۔ لکھا ہے اندی روبیۃ واحدۃ، میرے پاس 1 روپیہ ہے، 1 اور 2 میں کیا ہوتی ہے؟ موافقت، عدد اور معدود میں۔
اندی روبیتانی، اگر آپ بولیں گے اندی روبیتانی، اسنتانی بھی بول سکتے ہیں، یا کہنے کی ضرورت نہیں، روبیتانی کا مطلب ہے 2 روپیز۔ اسی طرح جو باقی ہیں اندی ثلاث روبیات، روبیات، روبیتن یعنی روپی جو ہے یہ مؤنث ہیں کیونکہ لاسٹ میں گولتا ہے، تو اس لیے انہوں نے روبیات استعمال کیا، اس کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ثلاث مذکر کیونکہ روبیات مؤنث ہے۔ اسی طرح ریالن جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس کے ساتھ جو عدد آئے گا 3 سے 10 تک وہ مؤنث آئے گا۔ اسی طرح دولارن جو ہے ڈالر یہ مذکر ہے، تو اس کے ساتھ جب 3 سے 10 تک ہم نے عدد استعمال کرنا ہے وہ ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے اقرا الحوار التالی، نیچے جو حوار دیا گیا ہے، کنورزیشن دی گئی ہے، اس کو پڑھو۔ لکھا ہے کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے پین ہیں؟ کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے پین ہیں؟ تو پھر لکھا گیا ہے عندی، میرے پاس ہے خمسۃ اقلام، میرے پاس کتنے قلم ہیں؟ 5، میرے پاس 5 اقلام ہیں۔ تو ان کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قلم مذکر ہے اور ہم بول رہے ہیں 5، تو ہم نے اس 5 کو مؤنث استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ قلم جو ہے وہ مذکر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو سٹائل ہے، جو پیٹرن ہے سوال کرنے کا، جب آپ نے کسی بھی بندے کو کسی چیز کی تعداد کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کس کے ذریعے پوچھیں گے؟ کم مینز ہاؤ مینی، کم قلمن عندک، ہاؤ مینی پینز ڈو یو ہیو، کم کتابن عندک، ہاؤ مینی بکس ڈو یو ہیو۔ تو اس طرح کر کے آپ کوشچن بنانا بھی سیکھیں گے، اور جواب عندی میرے پاس ہے تو آپ بولیں گے مثال میرے پاس ہے 10 پین، تو آپ بولیں گے عندی عشرۃ اقلام، میرے پاس 10 پین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگلے پیج پہ، وہاں پر بھی املاء الفراغ جو ہے دی گئی ہے، یہی والے ایکسرسائز ہیں۔ آپ دیکھنا آپ کو کہ معدود اگر مذکر ہے 3 سے 10 تک تو آپ عدد کو مؤنث لائیں گے، اگر معدود مؤنث ہیں تو عدد کو آپ مذکر لائیں گے۔ اس کے بعد بھی خالی جگہ ہے اور اس میں ایک نیا پیٹرن استعمال کیا گیا ہے، بیکم کا مطلب ہے کتنے میں۔ مثال بیکم القلم، یہ قلم کتنے کا ہے، اس کا پرائس کتنا ہے، تو آپ اس کو پوچھنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں بیکم۔ اگر ہم کہیں گے بیکم القلم، اس کا مطلب ہے قلم کتنے میں، تو آپ پھر کہیں گے جواب مثال القلم ب5 روبیات، جو پین ہے یہ 5 روپے کا ہے۔ اسی طرح بیکم الکتاب، کتاب کتنے کی ہیں، تو آپ جواب میں بولیں گے الکتاب مثال کے طور پر اگر یہ جو ہے 10 روپے کی ہیں مثال کے طور پر، تو ہم بولیں گے الکتاب ب10 روبیات، جو کتاب ہے یہ 10 روپیہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ جب پوچھنا ہے کسی بھی چیز کی قیمت تو آپ استعمال کریں گے بیکم، ٹھیک ہے۔ بیکم المفتاح، چابی کتنے میں ہے، بیکم الحقیبہ، بیگ کتنے میں ہے، بیکم الکتاب، کتاب کتنے میں ہے، بیکم الصبورہ، بورڈ کتنے میں ہے، بیکم الکیمرہ، کیمرہ کتنے میں ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ چیزوں کا پرائس پوچھ سکتے ہیں، اور جواب دیتے وقت آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ 3 سے 10 تک بول رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ 3 سے 10 تک یہ اپوزٹ آئے گا جنس میں، مذکر مؤنث میں۔ پھر یہاں پہ جو لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے لی، پھر لکھا ہے 4، ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہے و، پھر لکھا ہے 3 اخواتن۔ تو یہاں پر اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، تو آپ پڑھیں گے لی 4 اخوات، میرے پاس 4 بہنیں ہیں، ولی اور میری ہے 3 بائی، تو آپ کیا بولیں گے، بائی مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر۔ ولی 3 اخوات، اور میرے 3 بائی ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کسی بھی اسم کا مذکر اور مؤنث دیکھنا ہے تو آپ مفرد دیکھیں گے، اس کا جو مفرد ہوگا، واحد ہوگا، وہیں پہ آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث۔ مثال اخواتن، ایسا لگتا ہے شاید یہ مؤنث ہے، نہیں، لیکن جب آپ اس کا مذکر دیکھیں گے، واحد دیکھیں گے، واحد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے اخن، اور اخن جب آپ ورڈ دیکھیں گے یہ
مذکر ہے، تو جو ہے کسی بھی اسم کے ساتھ جب عدد معدود آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ اس کا مفرد دیکھیں گے، واحد کا صیغہ دیکھیں گے، سنگولر دیکھیں گے، اسی کے مطابق پھر آپ فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد بھی یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہے، اور اس میں جو ہے سوال جو ہم نے بولا ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے ہم استعمال کریں گے بیکم، پھر اس چیز کو ہم مینشن کریں گے۔ مثال بیکمل بسالو، پیاز کتنے میں ہے، بیکمل جوال، موبائل کتنے میں ہے، بیکمل قلم، قلم کتنے میں ہے، تو ان چیزوں کا آپ استعمال کریں گے۔ اور پھر لاسٹ میں جو ہے پیٹرن بریکٹس میں دیے گئے ہیں عدد، انہی عدد کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے پھر اکارڈنگلی ان کا استعمال کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ عدد کو آپ مؤنث یا مذکر استعمال کریں گے، جو ہم نے رول سیکھا اسی کے مطابق آپ یہ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کا درس بھی بڑے اچھے سے سمجھا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی رہی ہوگی وہ اس ویڈیو کو ایک بار پھر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فی امان اللہ تعالی۔